اس محکمے میں چلے جاؤ. قرآن مجید میں ایک بہت ہی خوبصورت بڑا اعلیٰ الہی نظام انسانی موجود ہے پوشیدہ صدیوں سے، جس کو کھول کے پیش نہیں کیا گیا. تفسیر کہتے ہیں پردے کے نیچے چھپی ہوئی چیز کو واضح کر کے بتانا. فسر تفسیر، فسر سے فسر یعنی ڈھانپی ہوئی چیز جس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہو، چھپا دیا گیا ہو، اس کے پردے کو ہٹانا تاکہ نیچے سے جو اصل چیز ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. خوب یہ کام تھا مفسرین کا. مفسر کا کام ہی یہی ہے کہ قرآن کے اندر جو نظام موجود ہیں ان کو پردہ ہٹائے الفاظ کا و مفاہیم کا، تاکہ اس کے اندر چھپی ہوئی چیز کھل کر ہمارے سامنے آ جائے. صدیوں سے پوشیدہ ہے قرآنی الہی نظام، بہت ہی خوبصورت و زیبا و اعلیٰ نظام قرآنی، جس کے اوپر آبائی تہذیب کے پردے پڑ گئے اور ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں. قرآن ہوتے ہوئے ہم اس سے دور ہیں. قرآنی و الہی نظام ہدایت کا مرکز حکومت ہے. حکومت کے بغیر الہی نظام ہدایت نامکمل ہے، بلکہ یوں کہوں کہ ناکارہ ہے. حکومت کے بغیر ہدایت کا نظام عملی نہیں ہو سکتا. حکومت کے ذریعے سے عملی ہوگا، حکومت کے ذریعے سے قائم ہوگا نظام الہی، اور نظام ہدایت انسانی حکومت کے ذریعے سے نافذ ہوگا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآنی نظام میں و الہی نظام میں حکومت کے بغیر ہدایت، امت کی ہدایت، البتہ بشر کی ہدایت و اجتماع کی ہدایت ناممکن ہے. حکومتیں اس وقت جو رائج ہیں، حکومتیں، آپ کے ذہن میں یہی تصور آئے گا کہ ان حکومتوں کے ذریعے، مثلا اس وقت پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت کا نظام ہوگا. نا، کچھ حکومتیں آڑے ہیں، کچھ حکومتیں رکاوٹ ہیں، کچھ حکومتیں مانے ہیں. نظام ہدایت الہی میں جو حکومت شرط ہے وہ الہی حکومت، قرآنی حکومت شرط ہے، نہ کہ ہر حکومت ہدایت کے لیے ہے. بعض حکومتیں ہیں جن کا کام لوگوں کو رفع دینا ہے، ویلفیئر حکومتیں جن کو کہتے ہیں، رفائی حکومتیں، فلاحی حکومتیں، جن کا کام لوگوں کو روڈ بنا کے دینا، سڑکیں بنا کے دینا، اسکول بنا کے دینا، کالج بنا کے دینا، اسپتال بنا کے دینا اور روزگار فراہم کرنا. آج کے زمانے میں اگر کوئی حکومت یہ سارے کام کرے، بس بجلی بھی ہو، لوڈ شیڈنگ نہ ہو، گیس بھی ہو، اور تعلیم بھی عام ہو، علاج معالجہ بھی سب کو مہیا و میسر ہو، کوئی بے روزگار نہ ہو، اور ہر چیز ہر آدمی کے لیے فراہم کر دے، اسے ہم کہتے ہیں یہ بہت اعلیٰ حکومت ہے، بہترین حکومت ہے. یہ بھلے یہ بہترین حکومت ہے کیونکہ اس نے رفائی کام بہت اچھے کیے ہیں، ویلفیئر کے سارے کام اس نے اچھے کیے ہیں. یعنی آپ کو ظاہری وسائل زندگی فراہم کر رہی ہے یہ حکومت. لیکن الہی حکومت وہ صرف رفائی کام کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے. الہی حکومت کا اصلی فریضہ ہدایت بشر ہے، اسے مقصد تک پہنچانا، اسفل سافلین سے اعلیٰ علیین تک، مقصد خلقت تک بشر کو پہنچانا. لہذا الہی حکومت اور غیر الہی حکومت میں بنیادی فرق یہ ہے، الہی حکومت کا اصلی محور ہدایت ہے، لیکن غیر الہی حکومت کا اصلی محور سعادت ہے. اب یہ جملے ہماری زبانوں پر چڑھ چکے ہیں. وہ لوگ جو اخباریں پڑھ کے دین سیکھے ہیں، میگزین پڑھ کے، اکثر کیا کہتے ہیں کہ دین بشر کی سعادت کے لیے آیا ہے. نہ خیر، دین بشر کی ہدایت کے لیے آیا ہے، سعادت کے لیے نہیں آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے. ہدایت کے اندر سعادت ایک شعبہ ہے. جب ہدایت دین کرے گا، سعادت ایک ڈپارٹمنٹ کا نام ہے، نہ کہ کل مقصد دین کا سعادت بشر ہے. خوشحالی، سعادت سے مراد یعنی خوشحال زندگی، نہ خیر، دین کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بشر کو فقط خوشحال زندگی عطا کرے، بلکہ دین ہدایت کا ضامن ہے اور حکومت مرکز نظام ہدایت دین ہے. الہی نظام کا مرکز حکومت ہے. حکومت کا اصلی کام ہدایت انسان ہے. ہدایت کی ضروریات میں سے ایک ضرورت سعادت ہے.
یعنی الہی حکومت میں سعادت ایک شعبہ ہو جائے گا، رفاع ایک شعبہ ہو جائے گا، جبکہ غیر دینی حکومتوں میں، غیر الہی حکومتوں میں سعادت ان کا اصلی ہدف ہے، سعادت تک پہنچانا، یعنی خوشحال زندگی۔ جو ابھی مثلا ہمارے ملک میں پارٹیاں نعرہ لگاتی ہیں روٹی کپڑا اور مکان، ہمیں بھی یہی چاہیے، پاکستانیوں کو یہی چاہیے، روٹی کپڑا اور مکان ہی چاہیے، انہیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ البتہ شیعوں کو ایک دو چیزیں اور بھی چاہیے ساتھ، روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ساتھ انہیں تحفظ بھی چاہیے اور لائسنس بھی چاہیے، اس کے علاوہ انہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی بھی حکومت آ کے کر سکتی ہے، کوئی لائق حکومت آئے، ابھی تک تو نالائق ہی آئے ہیں سارے، لیکن کوئی لائق آدمی آ جائے پاکستان میں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے، روٹی کپڑا مکان بھی فری میں دے گا، گیس بجلی سب فری میں ہو سکتا ہے۔ ایک رفائی ریاست پاکستان بنائی جا سکتی ہے، آسان ہے، مشکل نہیں ہے، صرف چوروں سے چھوٹ جائے۔ یہ چور لوگ، چور سیاستدان، چور پارٹیاں، چور حکمران اور چور سارے ابھی چوروں کے ہاتھ میں ہیں، اور ظاہر جو چیز چوروں کے ہاتھ میں ہو تو وہ چور چوری کرتا ہے۔ جس مکان میں ڈاکو جاتے ہیں اس گھر کو رنگ روغن کر کے، اس کے پردے لگا کے اور اس کو جھاڑو لگا کے نہیں آتے، ڈاکو جاتے ہیں، ساری چیزیں، اس کی قیمتی چیزیں لوٹ کے، غیر قیمتی چیزیں توڑ کے، دھرم برم کر کے، پھر گھر والوں کو باندھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ڈاکوؤں کا کام ہے۔ اسی طرح ابھی پاکستان دیکھیں، پوچھیں، بتاتے نہیں ہیں یہ کہ جو حکومت ابھی ختم ہوئی ہے اس حکومت نے پاکستان کو ویران کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ یعنی ڈاکو ایک گھر کا وہ حشر نہیں کرتے جتنا اس حکومت نے پاکستان کا حشر کیا ہے۔ بتاتے نہیں ہیں ہمیں بتاتے نہیں ہیں، حقیقتاً تباہ ہے، مکمل طور پر یہ ریاست تباہ ہے۔ اس آپ ماشاءاللہ سارے بافہم ہیں، اس حکومت نے آتے ہی 5 ارب ڈالر کا قرضہ آتے ہی مانگا ہے IMF سے۔ کیا ہے اس ادارے کا نام؟ مالیاتی ادارہ دنیا کا، جو بنیا ہے، سودخور ہے، ساری دنیا کو قرض دیتا ہے اور ملکوں پر قبضے۔ آتے ہی اس حکومت نے قرض لیا، پہلے مہینے، پہلے ہفتے ہی اگر آ کر کوئی قرض کی طرف دوڑ پڑے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ڈاکوؤں نے سب کچھ لوٹ لیا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس وقت، سب کچھ ویران اور خالی ہے ہر چیز۔ اب یہ آئیں گے، قرضے لیں گے، یہ بھی اسی طرح سے اگلی حکومت آئے گی، اس سے بھی زیادہ ویرانی مچائے گی، اور اس طرح کرتے کرتے جب تک چوروں کے ہاتھ میں ہیں وہ ڈاکے ہی رہیں گے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پاکستانی ایسا باضمیر انسان پیدا ہو، لائق آدمی، باصلاحیت، وہ پاکستان کو ایک فلاحی اور رفائی ریاست بنا سکتا ہے، روٹی کپڑا مکان مہیا کر سکتا ہے، اور پاکستان میں امن و امان قائم کر سکتا ہے، شیعوں کی کلنگ بند کر سکتا ہے، ان کو لائسنس بھی دے سکتا ہے۔ اس دن پاکستانی بہترین اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ لیکن یہ حکومت بھی، رفائی حکومت، کامیاب حکومت اگر آئے، پاکستانی کی ہدایت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائے گی۔ الہی حکومت میں ہدایت انسان اصلی منشور ہے، اصلی کام ہے، اصل کام ہدایت ہے۔ ہدایت کے لیے سعادت بھی ضروری ہے، چونکہ اگر سعادت نہ ہو تو ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر خوشحال زندگی نہ ہو، خوشگوار زندگی نہ ہو، ہدایت مشکل ہو جاتی ہے۔ مثلا ابھی آپ میں سے ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا درس میں جس نے ابھی کھانا نہیں کھایا، افطار نہیں کیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور ادھر سے درس ہو رہا ہے، مثلا قرآن، ہدایت، نظام، اللہ، اس کو یہ ساری چیزیں کچھ اور سمجھ میں آ رہی ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ روٹی، مثلا سالن، بریانی، پلاؤ، پکوڑا، سموسا، وہ ان ساری باتوں کا معنی کچھ اور سمجھ رہا ہے، چونکہ اس کا پیٹ خالی ہے۔ فقیر کو، کسی نے فقیر کو پوچھا تھا 2 اور 2 تو اس نے کہا 4 روٹیاں۔ اب مثلا کسی بھوکے کو پوچھو کہ زور کی کتنی رکعتیں ہیں، وہ کہے گا 4 روٹیاں، رکعتوں کے بجائے 4 روٹیاں آئے گا، چونکہ اس کا پیٹ خالی ہے۔ ایسے ہی ہے، اگر رفع نہ ہو، سعادت نہ ہو، ہدایت کے لیے میدان ہموار نہیں ہوتا۔ سعادت ہدایت کے میدان ہموار کرنے کا نام ہے۔ سعادت مقصد انسان نہیں ہے، ہدایت مقصد انسان ہے۔
وہ حکومت محور ہے نظام ہدایت کے لیے. جس طرح آج ہر ازم حکومت کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے کہ جس کی حکومت ہوگی سسٹم اسی کا ہوگا, مکتب اسی کا ہوگا, مذہب اسی کا ہوگا, معاشرہ اسی کا ہوگا, لوگ اسی کے ہوں گے جس کی حکومت ہوگی. اور جو حکومت کے دائرے سے باہر ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے, وہ ایسے بیٹھ کر اپنے آپ کو سرگرم کر. مثلا جس طرح بڑے بڑے آپ دکانوں پہ جائیں, بڑے بڑے دکاندار ہیں جنہوں نے ایک ایک کنال کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں, فٹ پاتھ پہ ریڑھی والوں نے ان کی دکان کے سامنے ریڑھی لگائی ہوئی ہے. ریڑھی والے کی نہیں ہے, جگہ نہیں ہے, نہ فٹ پاتھ اس کا ہے, نہ دکان اس کی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اصل کاروبار اس آدمی کا ہے جو یہاں بڑی دکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے مہربانی یہ کی ہوئی ہے کہ ایک فقیر آدمی کو روڈ پہ ریڑھی کی بھی اجازت دی ہوئی ہے. خوب یہی ہے نمونہ. اس وقت پاکستان یا کوئی بھی ملک اس کا ہے جس کی حکومت ہے, باقی قوموں کو ریڑھی کی اجازت ہے. مثلا سے شیعوں کو ریڑھی لگانے کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے آپ لگا لو اپنی ریڑھی, دکان ہماری ہے, روڈ بھی ہمارا ہے, فٹ پاتھ بھی ہمارا ہے, تم اپنی ریڑھی لگا لو. چونکہ غریب آدمی ہو, تم ریڑھی سے کماؤ گے, بچے کھائیں گے تو دعا ہی دیں گے. دکان والا روز کتنا کماتا ہے؟ دکان والا روز 2 کروڑ روپیہ کماتا ہے, ریڑھی والا صرف 200 روپیہ کماتا ہے. اتنا فرق ہے دکاندار مالک دکان ہونے میں اور دکان کے سامنے اجازت لے کر ریڑھی لگانے میں, اتنا فرق ہے. اس وقت یہی ہو رہا ہے. حکومت جن کے اختیار میں ہے ان کے پاس سب کچھ ہے, اور مذہبیوں نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے باہر, ان کو اجازت ہے آپ بھی ریڑھی لگا لو, 200 روز کا آپ کما لو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی مذہبی فعالیت کر رہے ہیں, بڑے مذہبی کام کر رہے ہیں, مذہب کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں اور کیا کام کر رہے ہیں. نہ عزیزان من, نظام الہی, نظام قرآن میں ہدایت اب آج جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے اس کو خلاصہ کریں تو نتیجہ یہ ان تذکرات کے علاوہ جو بیان ہوئے ہیں کہ کون کہاں بیٹھے اور بجلی کیسے ہو فلاں, وہ اس کے علاوہ جو مطلب اصل آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ماہ نزول قرآن ہے. نزول قرآن کا مطلب قرآن کو سمجھنا ہے, فہم قرآن ہے, قرآن کا دل میں آ جانا, قرآن کا ذہن میں آ جانا, قرآنی مفاہیم کا سمجھنا نزول قرآن کہلاتا ہے. اور ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے. ماہ قرآن میں ہم کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کی, اور چونکہ قرآن ہدایت ہے, جس طرح رمضان قرآن کا مہینہ ہے اسی طرح قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن وہ جامع نظام لے کر آیا ہے اللہ کی طرف سے جو انسان کو مقصد خلقت تک پہنچا سکتا ہے. انسان جو ہدایت کا محتاج ہے, اسفل سافلین میں کھڑا ہوا ہے, اسے پہنچنا بہت اعلیٰ و بلند مقصد تک جانا ہے. اس مقصد تک لے جانے کے لیے جو تعلیمات ہیں ان کا نام نظام ہدایت ہے جو قرآن میں ہے. ہدایت کے بارے میں قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے. انسان کی زندگی کے مختلف شعبے جو محتاج ہدایت ہیں ان کے بارے میں ہر ایک چیز قرآن مجید کے اندر موجود ہے. قرآنی نظام ہدایت میں جامع و مرکزیت حکومت الہی کو حاصل ہے. یعنی قرآنی نظام ہدایت اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ حکومت کے ذریعے قابل نفاذ ہے. حکومت اس کے لیے ضروری ہے اشد, لیکن الہی حکومت, قرآنی حکومت جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. اور جس طرح دین کے اندر انسان کو مختلف قسم کی رہنمائی کی گئی ہے, ہدایت کی گئی ہے, کیا کھائے اور کیا نہ کھائے, کیا بولے اور کیا نہ بولے, کیا پہنے اور کیا نہ پہنے, اسی طرح دونوں چیزیں قرآن نے بتا دی ہیں کہ ہدایت کی راہ میں و ہدایت کے لیے کون سا نظام اپنانا ہے اور کس نظام سے دوری اختیار کرنی ہے, کیسی حکومت قائم کرنی ہے اور کیسی حکومت سے آپ نے اجتناب کرنا ہے, دوری اختیار کرنی ہے. دوری اختیار کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس حکومت میں نہ جائیں, نہ, ایسی حکومت جو الہی حکومت نہ ہو اس سے دوری کا مطلب یہ کہ وہ قائم ہی نہ ہو, الہی حکومت قائم ہو. نہیں ہے کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں, لوگوں نے غیر الہی حکومت قائم کر دی ہے, ہم نے تو نہیں کی, لہذا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں ریڑھی لگانے کا حق دیا ہوا ہے.
باہر ایک شعر ہے لکھا ہوا علامہ اقبال کا, وہ صبح اٹھ کے پڑھیے گا, شاید پہلے بھی پڑھا ہوگا, لیکن صبح جلدی اور غور سے پڑھنا, دقت سے پڑھنا, اور پھر آپس میں مباحثہ کریں, ڈسکشن کریں کہ کیا شعر ہے. علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ملا کو, مولانا کو سجدے کی اجازت ہے, یہ خوش ہے کہ ہندوستان میں اسلام آزاد ہے. اسی بات پر اس کا آسان ترجمہ شعر کا کیا ہے کہ ملا کو ریڑھی لگانے کی اجازت ہے تو سمجھتا ہے دکان بھی میری ہے. نہ, دکان آپ کی نہیں ہے, اس کا مالک کوئی اور ہے, کروڑوں پتی کوئی اور ہے, سرمایہ دار کوئی اور ہے. تو بیچارے پر رحم کھا کے تجھے مسکین سمجھ کر اپنی ریڑھی لگانے کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے 2 رکعت تو بھی پڑھ لے, یہاں پر تو بھی 2 دن اپنی رسومات انجام دے لے. یہ عزت کی زندگی نہیں ہے, یہ قرآنی زندگی نہیں ہے. قرآن اس لیے نہیں آیا کہ مومن ریڑھی لگائے اور طاغوت مالک ہو, طاغوت پراپرٹی طاغوت کی ہو اور طاغوت کی پراپرٹی میں مومن کی ریڑھی لگی ہوئی ہو. خدا مومن کو ریڑھی باندھ دیکھنا نہیں چاہتا, خدا مومن کو عزت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے. خدا مومن کو اس مقام پہ دیکھنا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. چونکہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ باس بڑھے گی آگے, قرآنی باس, نظام قرآنی. آج وہ آیات جو پڑھنا مقصود تھا وہ نہیں پڑھ سکے, کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں باقاعدہ آیات قرآن کے ذریعے سے نظام حکومت الہی آپ کی خدمت میں پیش ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد. وعجل فرج.